تاریخ مشائخ چشت، تالیف شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 86، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نام مبارک حسن اور کنیت ابو سعید تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی دو کنیتیں اور بھی بتلائی جاتی ہیں، ابو محمد اور ابو النصر۔ آپ کے والد کا نام یسار تھا جو حضرت زید بن ثابت کے مولا تھے، اور والدہ کا نام بی بی خیرہ تھا جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھیں۔ آپ کے والد سن 12 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے۔ ولادت، آپ کی ولادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وصال فاروقی سے 2 سال قبل مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری جب پیدا ہوئے تو حضرت عمر کی خدمت میں لائے گئے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں کھجور کا لعاب ٹپکایا اور فرمایا سموہ حسنا فإنہ حسن الوجہ، یعنی اس بچے کا نام حسن رکھو کیونکہ خوبصورت چہرے والا ہے۔ آپ کی تربیت و نگہداشت میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا حصہ ہے۔ حضرت ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر 14 سال کی عمر میں بیعت ہوئے۔ اس کے بعد حسن بصری کوفہ اور بصرہ کی طرف چلے گئے۔ آپ کے 3 فرزند علی، محمد اور سعید تھے۔ اسی بنا پر آپ کی 3 کنیتیں مشہور ہیں۔ حسن بصری ان تمام صفات سے متصف تھے جو ایک ولی کامل میں ہوتی ہیں۔ علم و عمل میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دینی طبقہ ان کی تعریف اور مدح و ستائش میں رطب اللسان رہا ہے۔ حجاج بن ارطاد کہتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے حسن بصری کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس شخص کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ بڑے امام ہیں، ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ حماد بن سلمہ، یونس بن عبید اور حمید طویل سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے فقہا بہت دیکھے ہیں، حسن بصری جیسا مروت والا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ حضرت اعمش فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری ہمیشہ حکمت جمع کرتے رہے، پھر اس کو کہنا شروع کیا۔ امام باقر فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری کا کلام انبیاء کے مشابہ ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ ایک رات کو 70 مرتبہ سے زائد بیدار ہوئے اور ہر مرتبہ وضو فرما کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اوصاف حمیدہ، حضرت حسن ورع و پرہیزگاری اور زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی اور پرہیزگاری دین کی بنیاد ہے، لالچ اور حرص اس بنیاد کو ختم کر دیتے ہیں۔ سنت نبوی کے ساتھ والہانہ اور عاشقانہ تعلق رکھتے تھے، زائد سے زائد اتباع سنت کا لحاظ فرماتے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ خوف و خشیت حد درجہ آپ میں موجود تھا۔ بسا اوقات فرمایا کرتے تھے کہ اس خوف سے روتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسا قصور نہ مجھ سے ہو جائے، اس کی وجہ سے حق تعالیٰ یہ فرما دیں کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہارا کچھ مرتبہ نہیں رہا اور اب ہم تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ کسی جنازہ کے ہمراہ قبرستان تشریف لے گئے۔ تدفین کے بعد آپ قبر کے سراہنے بیٹھ کر خوب روئے، پھر فرمایا اے لوگو، خبردار ہو جاؤ، دنیا کی انتہا اور آخرت کی ابتدا یہی قبر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، لہٰذا ایسی دنیا سے کیوں محبت رکھتے ہو جس کا انجام یہ قبر ہے، اور اس قیامت سے کیوں نہیں ڈرتے جس کی ابتدا یہ قبر ہے۔ آپ کی یہ نصیحت کچھ ایسے درد بھرے الفاظ میں تھی کہ سارا ہی مجمع رونے لگا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی روزی نہیں کھا لی، یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا، میں نے اس کی عمر کم نہیں کی، مجھے تو اس گھر میں پھر آنا ہے اور بار بار آنا ہے، اتنے سب ختم نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا خدا کی قسم، اگر گھر والے اس وقت اس فرشتہ کو دیکھ لیں اور اس کی بات سن لیں تو مردہ کو بھول کر اپنی فکر میں پڑ جائیں۔
تواضع انکساری آپ میں بہت تھی، ہمیشہ اپنے آپ کو ایک معمولی آدمی بلکہ اس سے بھی کم تر سمجھا۔ ایک دفعہ کسی شخص نے دریافت کیا کہ حسن تم بہتر ہو یا تمہارے مقابلے میں ایک کتا بہتر ہے؟ بسا اوقات کسی کتے کو دیکھ کر فرماتے کہ اے اللہ مجھے اس کتے کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ان کا ارشاد ہے کہ آدمی سے جب تہجد چھوٹتا ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے چھوٹتا ہے۔ شروع رات میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو، اور دن میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو کہ تہجد نصیب ہو۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ تہجد اس شخص پر گراں ہوتا ہے اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کو حق تعالی شانہ نے تقریر کرنے کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ ہفتہ میں ایک بار واز ہوتا تھا، عوام کی بہت بڑی تعداد آپ کا واز سننے کے لیے جمع ہوا کرتی تھی، اس میں اپنے اپنے زمانے کے صلحاء اتقیاء تک شریک ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایک خاص دستور آپ کا یہ تھا کہ جس واز میں حضرت رابعہ بصریہ شریک نہ ہوتی آپ بھی واز نہ فرماتے۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی، فرمایا جو شربت ہاتھیوں کے برتن میں آتا ہو اس کو چونٹی کے برتن میں کیسے بھرا جا سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب بصرہ میں تشریف لائے تو حسن بصری کی محفل میں تشریف لے جا کر دریافت کیا کہ حسن تم عالم ہو یا طالب علم؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، ہاں جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے اس کو بتلا دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یہ جوان واز کہنے کے لائق ہے۔ یہ فرما کر وہاں سے روانہ ہو گئے اور تمام واعظوں کو واز کہنے کی ممانعت کر دی۔ واقعات اور ارشادات۔ کتب تواریخ میں آپ کے بہت سے واقعات اور ارشادات موجود ہیں، جن میں سے چند جو اس کتاب کے موضوع کے مناسب یہاں تحریر کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو ہمیشہ تنہا رہتا ہے۔ ایک دن حسن بصری اس سے ملنے گئے اور فرمایا تم خلوت پسند آدمی معلوم ہوتے ہو، لوگوں سے کیوں ملاقات نہیں کرتے؟ کہا کہ ایک کام میں مشغول رہتا ہوں، اس وجہ سے لوگوں سے ملنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ فرمایا یہاں حسن بصری رہتے ہیں، ان سے ضرور ملاقات کیا کرو، ان کے پاس جاتے رہا کرو۔ کہنے لگا جس کام کی وجہ سے اور لوگوں سے نہیں ملتا حسن بصری سے بھی نہیں مل سکتا۔ دریافت کیا کہ وہ کون سا کام ہے؟ کہنے لگا جب صبح کرتا ہوں تو اللہ کی نعمتیں اور اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، بس نعمتوں کا شکر اور گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہوں۔ فرمایا تو حسن بصری سے بھی زیادہ سمجھدار ہے، بس اپنے ہی کام میں مشغول رہنا۔ نمبر 2، حضرت حسن بصری نے ایک نوجوان آدمی کو دیکھا کہ ہنسنے میں مشغول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو پل صراط پر کو گزرا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہ ہنسی کیسی ہے؟ راوی کہتا ہے کہ اس قصہ کے بعد اس کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ نمبر 3، فرمایا کرتے تھے کہ دوزخ میں سے ایک شخص کو 1000 سال بعد نکالا جائے گا، کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آدمی میں ہوں۔ نمبر 4، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ کسی بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اہل و عیال میں مشغول نہیں ہونے دیتے۔ یہاں یہ بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی اور چیز ہے اور ان میں مشغول ہونا دوسری چیز ہے۔ نمبر 5، فرمایا کرتے تھے کہ تواضع کی شرط یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلے تو جس کو بھی دیکھے اپنے سے افضل سمجھے۔ نمبر 6، فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ سچی توبہ کر لے تو پھر اس توبہ سے اللہ تعالی شانہ کے یہاں تقرب میں زیادتی ہوتی ہے۔ نمبر 7، ایک شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو فرمایا کہ ذکر کی مجلسوں میں شریک ہوا کرو۔ نمبر 8، فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ان اکابر کو پایا ہے کہ جو حلال چیزوں میں بھی اتنی بے رغبتی فرمایا کرتے تھے جتنی تم حرام چیزوں میں بھی بے رغبتی نہیں کرتے۔
نمبر 9، فرمایا کرتے تھے کہ لالچ عالم کو عیب دار بنا دیتا ہے۔ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی بھی روپیہ پیسہ کو عزیز سمجھتا ہے اس کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ نمبر 10، فرمایا کرتے تھے کہ دنیا تیرے لیے ایک سواری ہے، اگر تو اس پر سوار ہوگا جب تو وہ تجھ کو منزل تک پہنچا دے گی، لیکن اگر وہ تجھ پر سوار ہو گئی تو تجھ کو ہلاک و برباد کر دے گی۔ نمبر 11، فرمایا کرتے تھے کہ اگر تیری کسی سے دشمنی ہو جائے اور وہ اللہ کا مطیع ہو اور اس کا فرما بردار ہو تو اس کے ساتھ دشمنی کرنے سے بچنا، کیونکہ اس کو اللہ تیرے حوالے نہیں کرے گا، اور اگر وہ گنہگار ہے تو وہ اپنے کیے ہوئے کو خود دیکھے گا، لہٰذا تو اس کی عداوت سے پریشان مت ہو۔ نمبر 12، ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ یہ حدیث پڑھ رہا تھا، المرء مع من احبہ، یعنی آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھے۔ تو فرمایا اس حدیث سے دھوکہ میں مت آ جانا، یہ معیت اسی وقت ہوگی جب کہ تو ان جیسے اعمال بھی کرے گا۔ نمبر 13، معمول تھا کہ جب کوئی شخص ان کی غیبت کرتا تو اس کو تحفہ بھیجا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو ہدیہ یعنی غیبت کا تم نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ہدیہ سے بہت بڑھ کر ہے۔ نمبر 14، فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر وہ اس سے اس کے گناہوں کی وجہ سے نفرت کرے تو وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ مجھ کو اللہ واسطے کی محبت ہے۔ انتقال، ہشام بن عبد الملک کے دور حکومت میں باختلاف روایات 4 محرم یا 1 رجب 110 ہجری میں 89 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور بصرہ میں تدفین عمل میں آئی۔ انتقال کے وقت ایک عجیب قصہ یہ پیش آیا کہ آپ نے ہنس کر فرمایا کون سے گناہ، اس کے بعد انتقال فرما گئے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور انتقال کے وقت ہنسنے کی وجہ دریافت کی اور اس جملہ کا مطلب پوچھا۔ فرمایا نزع کے وقت میں نے سنا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ملک الموت ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو کیونکہ اس کا ایک گناہ باقی ہے۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی تھی اور میں نے ہنس کر دریافت کیا تھا کہ کون سا گناہ؟ صاحب سیر الاقطاب نے آپ کے 5 خلیفہ شمار کرائے ہیں، ان میں ہمارے سلسلہ مذکورہ یعنی سلسلہ چشت میں شیخ عبد الواحد بن زید ہیں، اس لیے اب انہی کے حالات سپرد قلم کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔